بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ نبی جن کا ذکر قرآن میں ہے لیکن ان کی زندگی کے راز آج تک پردے میں ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام، پہلا قلم چلانے والے، پہلی لکھی گئی کتاب کے مالک اور وہ شخصیت جن کے علم کو آسمان کی بلندیوں سے جوڑا جاتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے، ان کے علم اور ان کی کتاب میں آخر کیا چھپا تھا جو انسانیت کے لیے ایک انجانا راز بن گیا، جس میں صرف علم ہی نہیں بلکہ شاید جادو کے اسرار، خزانوں کی نشانیاں، دوسری دنیا کے راز اور شاید انجانے مخلوقات، ایلینز کے اشارے بھی چھپے تھے۔ مگر وہ کتاب اب کہاں ہے؟ کیا اس میں انسانیت کا مستقبل لکھا تھا یا پھر وہ ہم سے ہمیشہ کے لیے چھپا دی گئی؟ حضرت ادریس علیہ السلام نہ صرف اللہ کے پیارے تھے بلکہ انہیں ایک مخصوص مقام بھی حاصل تھا۔ انسانی تاریخ میں وہ پہلے انسان تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھایا۔ ان سے پہلے یہ عزت کسی بھی انسان کو نہیں ملی تھی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ فرشتے بھی حضرت ادریس علیہ السلام سے تعلق بنانے لگے۔ ہے نا دوستوں، یہ کمال کی بات کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر ایک ایسے بھی پیغمبر کو اتارا جن سے فرشتے بھی آ کر رشتہ قائم کرتے تھے۔ اور اس بات سے اللہ تعالیٰ کی وہ بات بھی ثابت ہوئی جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت یعنی پیدائش کے وقت فرمایا تھا، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور پھر اللہ نے جس طرح سے آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا جس کی بنیاد پر وہ ساری مخلوقات میں اشرف المخلوقات بن گئے، اسی علم کی چھایا میں فرشتے، ملائکہ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آتے تھے اور ان سے علم حاصل کرتے تھے۔ ایک ایسے نبی جنہیں علم، حکمت اور علم خاص عطا ہوا، جو ہر روز ایک نئی چیز لکھتے اور لوگوں کو سکھاتے، لیکن پھر ایک دن وہ غائب ہو گئے، اور آج تک کوئی نہیں جانتا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا اصل مقام کیا تھا اور ان کے ساتھ آخر ہوا کیا۔ کیا وہ زندہ اٹھائے گئے؟ کیا ان کا راز آسمانوں کے پیچھے چھپا ہے؟ آئیے جانتے ہیں ادریس علیہ السلام کی پراسرار کہانی۔ آپ کا ذکر قرآن مجید کی 2 سورتوں میں آیا ہے۔ سورہ مریم کی آیت 55 میں اذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیا، اللہ نے آپ کو سچا نبی کہا۔ اور سورہ انبیاء آیت نمبر 85 اور 86 میں وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنُ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ذوالکفل علیہ السلام کے ساتھ آپ کو بھی صبر والا اور نیک انسان کہا گیا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام جنہوں نے سب سے پہلے قلم، کپڑے اور ہتھیار بنا کر انسانیت کے لیے ترقی کے راستے ہموار کیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے تیسرے پیغمبر تھے اور حضرت آدم اور حضرت شیش علیہ السلام کے بعد نبوت کے منصب پر فائز ہوئے۔ آپ کی پیدائش قدیم شہر بابل میں ہوئی۔ روایت کے مطابق دنیا میں سب سے پہلے لکھنے، پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے کا درس دیا۔ زیادہ تر آپ کا وقت درس اور تبلیغ میں گزرتا تھا، چنانچہ آپ کو ادریس یعنی درس دینے والا کہہ کر پکارنے لگے۔ آپ حضرت شیش علیہ السلام کی 5ویں نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ مورخین کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے 500 سال بعد اور حضرت نوح علیہ السلام کے 1000 سال پہلے پیدا ہوئے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام کا انتقال ہوا تو ان کے کچھ عرصے بعد ان کے پیروکاری میں بہت کم تعداد میں لوگ باقی رہ گئے۔ قابل کی اولادوں میں شرک، بھٹکاؤ اور زناکاری کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ زناکاری اور شراب نوشی عام تھی، ہر طرف بتوں کی پوجا اور آگ پرستی عام تھی۔ لہٰذا بنی آدم کی رہنمائی کے لیے اللہ نے حضرت ادریس علیہ السلام کا انتخاب کیا۔
اور نبوت کے منصب پر فائز کیا۔ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کو چھوڑ کر ان بے جان بتوں کی پوجا مت کرو، توحید کی راہ اپناؤ اور برائیوں سے توبہ کرو، شراب نوشی، زناکاری اور آگ پرستی کو چھوڑ دو، اللہ سے ڈرو اور سیدھے راستے پر چلو۔ یہ ادریس روز نئی باتیں کرتا ہے، ہمارے باپ داداؤں کا طریقہ بدلوانا چاہتا ہے اور لوگ اس کی باتیں سن بھی رہے ہیں۔ اگر یہی چلتا رہا تو ہمارا راز خطرے میں پڑ جائے گا۔ ہمیں اسے روکنا ہوگا کسی بھی قیمت پر۔ دیکھو دیکھو، ادریس کا چیلا آیا ہے، چلو اسے بتائیں کہ نیا مذہب اپنانے کی سزا کیا ہوتی ہے۔ ہم صرف حق کی بات سنتے ہیں جو ادریس علیہ السلام نے ہمیں سکھائی ہے۔ اے میرے ساتھیوں، ظلم بڑھ چکا ہے اور اب ہمارے لیے یہاں رہنا ممکن نہیں۔ ہمیں اس زمین کی تلاش کرنی ہوگی جہاں ہم اللہ کی بات آزادی سے پھیلا سکیں۔ یا نبی اللہ، ہم آپ کے ساتھ ہیں، جہاں آپ کہیں چلیں گے۔ تو طے ہے، ہم بابل چھوڑیں گے اور مصر کی طرف ہجرت کریں گے۔ اللہ ہماری رہنمائی کرے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنے سچے ساتھیوں کے ساتھ بابل سے ہجرت کی اور مصر کے ایک سدا بہار علاقے میں جا بسے اور دریائے نیل کے کنارے آباد ہو گئے۔ یہیں سے انہوں نے دوبارہ انسانیت کی رہنمائی کا کام شروع کیا۔ اے لوگو، علم روشنی ہے اور جاہلت اندھیرا۔ جو انسان قلم کو پکڑ لے وہ زمانے کو بدل سکتا ہے۔ آؤ، پڑھو، سیکھو اور پھیلاؤ۔ یا نبی اللہ، ہمیں کیا سکھایا جائے گا؟ تمہیں ستاروں کی چالیں سمجھنا سکھاؤں گا، وقت کی گنتی، زمین کی پیمائش اور روزمرہ کی زندگی کے حساب سکھاؤں گا۔ یہ سب اللہ کا دیا ہوا معجزہ ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے وہاں درس و تبلیغ کا کام شروع کیا۔ لوگوں نے مفت علم حاصل کیا، ہنر، زبانیں، فلکیات، حساب، حکمت اور تہذیب۔ اس بستی میں ترقی کا سورج چمکنے لگا۔ ہر ستارے کی اپنی منزل ہے اور ہر وقت کی اپنی اہمیت۔ اللہ نے مجھے علم نجوم عطا کیا ہے جو ہمیں موسم، کھیتی اور سفر میں مدد دے گا۔ یا میرے پیارے نبی، آپ تو وہ باتیں جانتے ہیں جو کسی کو معلوم نہیں۔ یہ میرا نہیں، اللہ کا معجزہ ہے، اور میں جو جانتا ہوں وہ تم سب کو سکھاؤں گا تاکہ انسانیت آگے بڑھے اور اندھیرے مٹیں۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ آپ کو 72 زبانوں کا علم تھا۔ آپ نے دنیا کی قدیم بنیادی زبانیں جیسے عربی، سیریانی، لاطینی، گریک، ہیبرو اور مصری سیکھی تھیں۔ آپ نے ہی اسلحہ اور ہتھیار بنانے کے ہنر کو عام کیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ بنی قابل بار بار آپ کے علاقوں پر حملہ کرتا تھا، اس لیے آپ نے ان کے ساتھ کئی خونی لڑائیاں لڑیں۔ پیغمبر ادریس 365 سال کے تھے۔ علماء اور کئی مفسرین اور بہت سے تابعین کا یہ ماننا ہے کہ پیغمبر ادریس علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا اور ان کی روح کو چوتھے آسمان پر قبض کیا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات کو ان سے ملاقات کی۔ پیغمبر ادریس علیہ السلام کے بچے اسی ملک میں سے ہیں جو شیبن کی ایک شاخہ ہے۔ یہ لوگ خود کو ادریسی کہتے ہیں۔ یہ لوگ ستاروں کو اپنی دینی رسومات میں ماہر سمجھتے ہیں۔ قرآن اور حدیث کے علاوہ پیغمبر ادریس علیہ السلام کی زندگی اور ان کے زمانے کے تعلق معلومات کے بارے میں 2 مزید ذرائع موجود ہیں۔ پہلا سنہری تختیاں اور دوسرا تورات کا گمشدہ صحیفہ۔ یہی ہے دی بک آف اینوک، ہنوک کی پستک۔ 1946 میں بحر مردار کے کنارے بسی ایک گفا میں 900 قدیم صحیفے دریافت ہوئے۔ یہ وہی صحیفہ ہے جو ہنوک یعنی حضرت ادریس پر نازل ہوا تھا۔ ان صحیفوں میں ایک بڑا صحیفہ تورات کے گمشدہ حصوں کا تھا، جسے آج ہم دی بک آف اینوک کہتے ہیں۔ دی بک آف اینوک میں انسانی تاریخ ایک مختلف کہانی ملتی ہے، جس میں حضرت نوح کے زمانے تک کی وصیتیں لکھی گئی ہیں۔ اس صحیفے میں ایک خاص طریقے کی مخلوق کا ذکر ہے جسے دی واچرز کہا گیا ہے۔ وقت گزرنے کے بعد ان واچرز کی آبادی بڑھتی چلی گئی۔ انہوں نے انسانوں اور جانوروں کو کھانا شروع کر دیا اور زمین میں بہت فساد ہوا۔ یہ ممکن ہے کہ وہ واچرز کوئی خلائی مخلوق تھے جو دوسرے پلانٹ سے ہمارے زمین پر حملہ آور ہوئے تھے۔
और जिनसे हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जंग की और इंसानी तहजीब को बचाया। ये साइंस जिन पोर्टल्स और एलियंस की तहजीब पेश करती है, वो तमाम चीजें हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के दौर की टेक्नोलॉजी थी। कहानी आज भी अधूरी है, रहस्य आज भी छुपा है, मगर एक बात तय है, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम सिर्फ एक नबी नहीं बल्कि इंसानियत के सबसे पहले सच्चे मौल्लिम थे। उम्मीद है दोस्तों आपको हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की अनोखी कहानी पसंद आई होगी। तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह हाफिज।